اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، دعوت حق کے ابتدائی زمانے میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مکہ معظمہ سے باہر جنگل میں تشریف لے گئے۔ پھرتے پھراتے آپ دونوں کو پیاس محسوس ہوئی، لیکن پانی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ البتہ قریب ہی ایک نوجوان چراوا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، میاں لڑکے، کیا تم کسی بکری کا دودھ دے کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ چھوٹے سے قد اور گندمی رنگ کے اس دبلے پتلے چرواہے نے بڑی متانت کے ساتھ جواب دیا، صاحبو، یہ بکریاں میری نہیں ہے، ان کا مالک عقبہ بن ابی معیط ہے، مکہ کا جو مشہور مشرک تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ آپ کو دینا ایمانت میں خیانت ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو بھائی، کوئی ایسی بکری ہی لاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو یا جس نے بچے بھی نہ دیے ہوں۔ چرواہے نے کہا، ایسی بکری ہے تو صحیح، لیکن یہ آپ کے کس کام کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لاؤ تو صحیح۔ چرواہے نے ایک بکری پیش کی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آنن فانن تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق دودھ دونے بیٹھے تو اتنا دودھ نکلا کہ تینوں نے خوب پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے بعد نبی کریم کی دعا سے بکری کے تھن خشک ہو کر اصلی حالت پر آ گئے۔ نوجوان چرواہا یہ منظرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مکہ میں دعوت حق کی بنک اس کے کانوں میں پڑ چکی تھی، لیکن داعی حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا اتفاق آج ہی ہوا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس کا دل ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے معمور ہو گیا۔ اس وقت تو خاموش رہا، لیکن شہر واپس جا کر وہ اپنے جذبات پر زیادہ دیر تک قابو نہ رکھ سکا اور ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر متلجی ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی اپنی جماعت میں داخل فرما لیجئے۔ رحمت للعالمین نوخیز چرواہے کی دیانتداری اور ایمانداری کا مشاہدہ فرما چکے تھے۔ فوراً اس کی درخواست قبول فرمائی اور بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے فرمایا، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ یہ خوش بخت نوجوان جن کو امام الانبیاء نبی رحمت نے تعلیم یافتہ لڑکے کا خطاب فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نعمت ایمان سے بہرور ہو کر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے آپ کو سرور عالم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ساتھ ہی ذوق و شوق سے قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اس وقت تک صرف چند سعید الفطر ہستیاں ہی مشرف با اسلام ہوئی تھیں اور سب قریش کے قہر و غضب کا نشانہ بنی ہوئی تھیں۔ ایک دن شمع نبوت کے پروانے نے باہم مشورہ کیا کہ قریش نے آج تک بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ کوئی ایسی صورت ہو کہ ان کے سامنے بلند آہنگی سے کلام الہی پڑھا جائے۔ نوجوان عبداللہ بن مسعود نے فوراً کہا، اس کام کو میں انجام دوں گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یہ کام بڑا پر خطر ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ تمہارا قبیلہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ تمہیں مشرکین کے پنجہ ستم سے نجات دلا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش ایمان سے بے قرار ہو کر کہا، مجھے یہ کام کرنے دو، میرا اللہ پر یقین ہے اور وہی میری حفاظت کرے گا۔ صحابہ کرام نے ان کا جوش ایمانی دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن طلوع آفتاب کے بعد تمام مشرکین قریش ایک جگہ جمع ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بلند آواز سے ان کے سامنے قرآن کی سورہ رحمان تلاوت شروع کر دی۔ مشرکین یہ نموس کلام سن کر بہت حیران ہوئے، ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ایک نے کہا، یہ تو وہ کتاب پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے۔ یہ سن کر تمام مشرکین مشتعل ہو گئے اور عبداللہ بن مسعود پر ٹوٹ پڑے۔ نوجوان عاشق قرآن کو اس قدر مارا کہ ان کا چہرہ متمر ہو گیا، جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ نکلا، لیکن جوش ایمانی کا یہ عالم تھا کہ پیٹتے جاتے تھے اور قرآن خوانی جاری تھی، حتیٰ کہ مشرکین مارتے مارتے تھک گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خاموش ہوئے جب قرآن کی وہ سورہ جو انہوں نے شروع کی تھی ختم ہو گئی۔ جب خستہ اور پریشان حال صحابہ کرام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، ہم کو اسی بات کا خدشہ تھا
اور اسی لیے ہم تمہیں جانے سے روکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اللہ کی قسم مشرکین میری نظروں میں آج سے زیادہ کبھی ذلیل نہیں ہوئے۔ میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ کل پھر ان کو کلام الہی سناؤں گا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ بہت کافی ہے، پھر تمہارے جانے کی ضرورت۔ جس کلام کا سننا مشرکین کو سخت ناگوار تھا، اس کو تم نے ان کے کانوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کے اصرار سے مجبور ہو کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن کفار بلا انہیں کب چین سے بیٹھنے دیتے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود پر بے بنا مظالم ڈالنے کی مشرکین کے ظلم کا سلسلہ ناقابل برداشت حد تک پہنچ گیا تو سرور کائنات نے انہیں حبش کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ارشاد نبوی کی تعمیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے 2 مرتبہ حبش کی غریب الوطنی اختیار کی اور تیسری مرتبہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مواخذہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا اور ان کے رہنے کے لیے مسجد نبوی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا مرحمت فرمایا۔